اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا بقیت اللہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان۔ تمام سادات و مومنین، الحمدللہ درس امام زمانہ گروپ کے ذریعے سے ہم یہ پیغام آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ہماری تمام ایڈمن ٹیم جو کہ اس وقت اپنے اپنے کام جو ان کی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ اس وقت جو ابھی آپ کلپ سنیں گے اور کچھ خوبصورت نظارے آپ دیکھیں گے، اس جو ہمارا ابھی کلپ آپ کے سامنے چلے گا، اس کے اندر عورت کے 3 درجات کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ سلوک کا ذکر کیا گیا ہے، اور بہت ہی اچھے طریقے سے عبادات کے بارے میں جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ اور کس کی زبانی ذکر ہوا ہے وہ ہم نے ریکویسٹ کی علامہ سید مستنصر شاہ صاحب کو، تو انہوں نے یہ باقاعدہ ہمیں ریکارڈ کر کے دیا، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ تو آئیے کلپ کی طرف چلتے ہیں، بہت شکریہ۔ اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ نبی و امام کی روح سے عورت ہی وید ہے کہ جس کے 3 درجے ہیں، پہلے بیٹی، پھر بیوی، پھر ماں۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ بیٹیوں کو ناپسند کرتے، پیدا ہوتی دفن کر دیتے، زندہ درگور کر دیتے۔ اگر کسی کی بیٹی بڑی ہو جاتی تو اسے باہر جنگل میں کھلانے کے بہانے لے جاتے اور ایک گڑھا کھودتے، بیٹی کو کہتے بیٹھ جاؤ، بیٹی بیٹھ جاتی، معصوم نظروں سے پوچھتی بابا کیا کر رہے ہو؟ بیٹا کھیل رہے ہیں۔ پہلے اسے مٹی ڈالتا، پھر تھوڑی اور مٹی ڈالتا، بیٹی پتہ کرتی بابا کیا کریں؟ بیٹا کھیل رہے ہیں، آپ اس میں لیٹ جاؤ۔ بیٹیاں لیٹ جاتی تو لوگ انہیں زندہ دفن کر دیتے۔ زمانہ جاہلیت میں جو لوگ عورتوں کو بچیوں کے تہمت سمجھتے تھے، اسی دور میں محمد مصطفیٰ نے لوگوں کو بتایا بیٹی تہمت نہیں، بیٹی رحمت ہے، اور خدا نے محمد مصطفیٰ کو بیٹی دی۔ بیٹی کا آنا تھا کہ ایسی بیٹی کہ جس کے احترام میں خود رسول خدا کھڑے ہوتے ہیں۔ بیٹی باپ کے گھر میں ایسے ہی پرورش کرے محمد والے محمد جیسے چاہتے ہیں، تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ بروز معاشر اگر ایسا کوئی مومن آیا کہ جس کی بیٹی نے ایسے گھر میں پرورش کی جیسے ہم چاہتے ہیں، تو ایسے انسان کا، ایسے مرد کا اٹھ کے میں خود نبی استقبال کروں گا۔ دوسرا درجہ بیوی، گھر میں ہو تو رحمت ہوتی ہے، اس کے لیے رحمت بنی کہ جو خود رحمت العالمین تھا۔ شادی ہو جائے تو مرد کا نصف ایمان، کیا بی بی تیری شان کہنے، تو اس کا نصف ایمان بنی جو کل ایمان تھی۔ تو بہت ہی بڑا ہی مشہور واقعہ کتاب خلاصۃ المصائب میں بھی، یہ حکایات میں بھی لکھا ہے۔ ملا صاحب نے بھی اس پہ کافی زیادہ توجہ دی ہے۔ کافی عرب میں متقی انسان تھا جو دن کو مزدوری کرتا، رات کا کافی حصہ عبادت میں گزارتا، دریا کے کنارے چلا جاتا، عبادت کرتا رہتا۔ اس کا وجود اتنا وزن اس کا کم ہو گیا کہ عبادت کے لیے کئی دفعہ وہ دریا کی موجوں پہ مصلی بچھا لیتا، نہ مصلی ہلتا، نہ پانی ہلتا، نہ اس کا مصلی کبھی گیلا ہوتا۔ ایک دن گھر آیا تو اپنی بیوی کو دیکھ کے کہتے کہ تم گھر سوئی رہتی ہو، گھر پڑی رہتی ہو، دیکھو میری عبادت کا کتنا بڑا مزاج ہے کہ میں دریا پہ جا کے سجدہ کرتا ہوں، دریا کے قریب عبادت کرتا ہوں، مصلی بچھاتا ہوں، پانی کی موجوں پہ نہ مصلی ہلتا ہے نہ مصلی گیلا ہوتا ہے، میں عبادت کرتا رہتا ہوں۔ بی بی دیکھ کے کہتی اتنے زیادہ خوش نہ ہو، اس میں بھی آدھا حصہ میرا ہے۔ وہ دیکھ کے کہتا ہے کہ کیسے آدھا حصہ آپ کا ہے؟ میں پوری رات عبادت کرتا ہوں، اب سوئی رہتی ہیں تو آدھی عبادت آپ لے جاتی ہیں۔ بیوی مسکرا کے کہتی ہے کہ اس کا جواب آج نہیں، میں آپ کو کل دوں گی۔ مومن مرد تھا، چلا گیا۔ عبادت کی خاطر جب دوسرے دن مصلی بچھایا تو مصلی ڈوبنے لگا، پاؤں رکھا، پاؤں ڈوبنے لگا۔ آج وہی مصلی جس پہ عبادت کرتا تھا، مصلی سوار ہی نہ ہو، دوبارہ وضو کیا، تجدید وضو کیا، لیکن مصلی کھڑا نہیں ہوا۔ تو کافی پریشان ہوا۔ رات کو ویسے وہ صبح 5 بجے آتا تھا، رات کو 10 بجے آ کے دقلباب کیا، عورت نے دروازہ کھولا، عورت سمجھ گئی کہ میرے ہی شور ہوں گے۔ آئی تو مصلی بھیگا ہوا، پانی پاؤں پہ چڑھا ہوا،
بڑا پریشان. بیوی دیکھ کے کہتی ہے کہ آج جلدی واپس آ گئے. تو دیکھ کے کہنے لگا کہ مجھے سوال کا جواب دے. تو اس وقت اس کی زوجہ دیکھ کے کہتی کہ آپ جو عبادت کرتے ہیں اس میں آدھا حصہ ہے میرا اس وجہ سے ہے. جب سے میں آپ کے نکاح میں آئی ہوں میں نے آج تک بے وضو کھانا آپ کا نہیں بنایا. میں پہلے وضو کرتی تھی پھر آپ کا کھانا بناتی تھی. یہ اس کا کمال ہے کہ جس کی وجہ سے آپ عبادت کے اس درجے پہ فائز ہیں. تو وہ بڑا حیران ہوا اور اپنی بیوی سے معافی مانگی. آج بھی اگر ہم عورتیں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو شادی شدہ ہیں، اگر اپنے بچوں کا، اپنے شوہر کا کھانا وضو کر کے پکائیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری اولادیں جو ہے نافرمان ہوں. اگر ایک عورت اپنے بچے کو صبح اٹھا کے سکول بھیج سکتی ہے تو کیا وہی عورت اپنے بچے کو صبح نماز کے لیے نہیں جگا سکتی؟ مجالس پڑھنا کمال نہیں، مجالس کو گھر لے جانا کمال ہے، مجالس پہ عمل کرنا کمال ہے. کافی روایت ملتی ہیں. شیخ مفید کی بھی یہ تھا، کتاب میں ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرا جنازہ وہ پڑھے گا کہ جس کا واجبات نہیں، جس کی نماز شب بھی قضا نہ ہو. تو روایت میں ملتا ہے کہ جب وہ فوت ہوئے تو کوئی بھی آگے نہ ہو سکا، کیونکہ ظاہری بات ہے نماز شب کئی بندوں کی قضا تھی، کئی علماء کے بیچ میں طالب علموں کی نہیں تھی نماز. تو دو سید رضی اور سید مرتضیٰ جن کے بارے میں لکھتا ہے کہ نہج البلاغہ جنہوں نے اس کی شرح لکھی تھی، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے جنازہ پڑھا تو لوگوں نے آ کے ان کی ماں کو مبارک دی اور مبارک دے کے کہا کہ بی بی مبارک ہو کہ آپ کے بیٹے اتنے زیادہ نیک ہیں، اتنے زیادہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں کہ شیخ مفید علیہ رحمہ کا فرمان تھا کہ میرا جنازہ وہ پڑھے کہ جس کا واجب نہیں مستحب بھی قضا نہ ہو. تو بی بی نے توجہ کو نہ دی. جب 2 3 4 5 6 بندوں نے، عورتوں نے آ کے کہا کہ مبارک ہو بی بی مبارک ہو، آپ کو فخر نہیں ہے؟ تو سیدزادی مسکرا کے کہتی ہے فخر کیسے ہو؟ جب سے یہ میرے پیٹ میں آئے، پیٹ سے آ کے زمین تک، زمین سے لے کے آج تک میں نے کبھی انہیں بغیر وضو دودھ نہیں پلایا، بغیر وضو نے پیٹ میں نہیں رکھا، بغیر وضو کے کھانا نہیں کھلایا. نہ میری نماز شب قضا ہے، نہ ہی میرے بچوں کی نماز شب قضا ہے. سبحان اللہ. ایسی ماؤں پہ تو کوشش کی جا سکتی ہے کہ ہم بھی محمد والے محمد کی سیرت پہ چل کے خوشنودی زارا حاصل کریں.